مجھے آج یہ بات بتانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا اس امت مسلمہ سے، اور یوں کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر آپ کا دبدبہ ہوگا، پوری دنیا کے اندر آپ کا سکہ چلے گا، پوری دنیا کے اندر آپ کا نظام مصطفیٰ چلے گا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی الگ پہچان ہوگی، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی الگ شان ہوگی، اور ایمان والوں کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایمانی نور ایسا ہوگا کہ دشمن بھی اگر دیکھے نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ پوری دنیا سے تم ہی سربلند رہو گے اگرچہ تم مومن ہو۔ لیکن میں آج آپ سے صرف اتنی باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج صرف آپ بنگال پہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر نظر ڈال کر دیکھیں، اگر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم ذلیل ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی قوم اگر رسوا ہے، اگر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم کو مارا جا رہا ہے، اگر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم کو گالیاں دی جا رہی ہے، اگر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم کو ستایا جا رہا ہے، وہ قوم میں اور آپ اسلام کے ماننے والے مومن قوم۔ تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ ارے بولتے رہو، ارے بولتے رہو، نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ پھر وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے جو شرط لگایا ہے ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ اور مسلمانوں میں آج صرف اتنی باتیں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں۔ آج ہماری مسجدوں کے حال، یعنی مسجدوں میں ہم مسلمان نظر آتے ہیں اور مسجدوں کے باہر ہمارا الگ پہچان ہوتا ہے۔ جب ہم مسجدوں کے دروازے پر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم ٹوپی سروں پہ لگا لیتے ہیں، اور فرمایا کہ جب نماز پڑھ کے بازاروں پہ جاتے ہیں ہم ہر ایک کو ٹوپی پہناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا کہ جب ہم مسجد کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، فرمایا کہ ہم جھوٹ بولتے ہوئے یعنی مسجدوں پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کی بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہی مسلمان جب مسجد سے باہر نکلتا ہے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے اور سارے حدود کو پار کر دیتا ہے، اس وقت یہ نہیں ڈرتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت یہ نہیں ڈرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس وقت یہ نہیں ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ مسجد کے اندر باتیں کرتے ہوئے تو ڈرتا ہے لیکن تجارت کے منڈیوں میں جھوٹ بولتے وقت بھی نہیں ڈرتا۔ فرمایا کہ آج ہم مومن کب کہلائیں گے؟ میں آج ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، برسوں چلی گئی نماز پڑھتے ہوئے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نماز کیا چیز ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی آپ غور کریں گے کہ نماز ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے مختصر باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ سب سے پہلے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے تکبیر اللہ اکبر، جس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ یعنی ان چیزوں کو حرام کر دے گی جو نماز کے باہر حرام تھا، حلال تھا، اب نماز کے بعد جو حرام ہے نماز کے اندر۔ اب کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر مان لو کہ نماز سے باہر کھانا پینا حلال ہے یا نہیں بولو، اب آدمی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کر کے جب نیت باندھ لیا اب کھانا حرام ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ انسان نماز سے پہلے بات کر سکتا تھا لیکن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ دیا، اب باتیں کرنا حرام ہے۔ فرمایا کہ یہ جو پریکٹس ہے نا، کیوں کروایا جا رہا ہے معلوم ہے؟ فرمایا کہ تم مومن ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے نماز میں اللہ اکبر نیت باندھ لیے، فرمایا کہ بات کرنا حرام ہے، ایسے
نماز کے بعد یعنی نماز کے باہر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، نماز کے باہر بھی دھوکہ دہی بات کرنا بھی حرام ہے، نماز کے بعد بھی کسی کو غلط باتیں بتانا بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ یہ پریکٹس اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ سنو، فرمایا کہ کھانا نماز میں صرف حرام نہیں ہے، نماز کے بعد بھی فرمایا کہ سود کا کھانا حرام ہے، رشوت کا کھانا حرام ہے، غیبت کا کھانا حرام ہے، شراب کا کھانا حرام ہے، بھائی کا حق مار کر کھانا حرام ہے، بہن کی وراثت کھانا حرام ہے، پڑوسیوں کا حق مار کر کھانا حرام ہے، اور فرمایا کہ ناجائز زمین پر قبضہ کر کے کھانا حرام ہے، ناجائز تجارت کر کے کھانا حرام ہے، اور جھوٹ بول کر مال کما کر کے کھانا حرام ہے۔ گویا کہ اللہ ہمیں نماز کے اندر یہ پیغام دے رہا ہے، ارے مومن ہو، ایمان والے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہو، اللہ کی صفات پر ایمان لائے ہو، اللہ کی طاقت پر ایمان لائے ہو، تو پھر مسلمانوں ایسا پڑھ کر زندگی گزارو جس طریقے سے نماز کے اندر تم کھانے کو حرام سمجھتے ہو، فرمایا کہ نماز کے بعد بھی سود کو حرام سمجھو، نماز کے بعد بھی حرام مال کے کھانے کو حرام سمجھو۔ اللہ یہ پیغام ہم سے سنانا چاہتا ہے، یعنی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں نے نماز میں جو یہ باتیں سکھائی ہے صرف نماز تک نہیں، نماز کے بعد بھی